السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، رواه البخاری۔ بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، والحدیث بعدہا، اور عشاء کے بعد بلا وجہ کی گفتگو سے بھی آپ ناپسند کرتے تھے۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو تعلیم کا ذکر ملتا ہے۔ ایک یہ کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، اور دوسری تعلیم یہ ملتی ہے کہ عشاء کے بعد بلا وجہ کی گفتگو، شب بیداری، یہ بھی مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد سونے کو ناپسند قرار دیا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے چونکہ آدمی دن بھر کام کر کے تھکا مادہ آتا ہے، اور اگر سو جائے تو اس کی عشاء کی نماز اور جماعت فوت ہو جائے گی، اور اگر بیدار بھی ہو جائے تو اس خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتا ہے جس طرح سے آدمی جاگ کر کے، بیدار ہو کر کے عشاء کی جماعت میں حاضر ہو۔ وہ آدمی جو سو کر کے حاضر ہو، کیونکہ اس کی نیند کچی ہوگی، آدھا گھنٹہ، سوا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 20 منٹ سو کر کے جب وہ اٹھے گا تو سستی، کاہلی اور کمزوری نمایاں ہوگی، اور خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نماز کی پابندی نہیں کر سکتا ہے۔ اور عشاء کے بعد سونے کو شریعت نے ناپسند قرار دیا ہے، کیونکہ جتنی تاخیر سے آدمی عشاء بعد سوئے گا، اتنی ہی تاخیر سے وہ بیدار ہوگا، نیند میں خلل واقع ہوگا۔ اور عام طور پر آپ دیکھیے کہ ہمارے سماج میں ہماری ساری مصروفیت اور سارا کام عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمارا کلچر، مطلب یہ کلچر صحیح نہیں۔ تاخیر سے سونا یہ نقصان دہ جسمانی اعتبار سے، اور آدمی جس قدر تاخیر سے سوئے گا اتنا ہی صبح میں بیدار ہونا اس کے لیے مشکل ہوگا، چونکہ فجر کی نماز کے فوت ہونے اور اس سے محروم ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد بلا وجہ کی گفتگو ناپسند کیا۔ اگر ضرورت ہے، مصلحت ہے، کوئی کام ہے تو بلا شبہ گفتگو کی جا سکتی ہے، کام کیا جا سکتا ہے، لیکن فی نفس سے ہی عادت بنا لینا اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو، بلا وجہ کی گفتگو کرنا، یہ شرعاً ناپسند کیا گیا ہے۔ اس کی حکمت یہی بتائی گئی ہے کہ آدمی فجر کی نماز میں بیدار ہونا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، تو مغرب کی نماز کے بعد عشاء سے پہلے سونا منع ہے، مکروہ ہے، اور عشاء کے بعد طویل گفتگو یا بلا وجہ کی گفتگو، شب بیداری، یہ مکروہ ہے، اس میں نقصان ہے، اور جماعت کے فوت ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سونے جاگنے کی ترتیب بنائیں اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔